انشاءاللہ ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے 17 پارے کا آغاز کریں گے، اور جب تک سب لوگ آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا جو سمرائز شارٹ پوائنٹس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حساب۔ آثار قیامت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، مگر غفلت ختم نہیں ہو رہی۔ بے بنیاد باتیں۔ اللہ السمیع العلیم، ہر بنائی جانے والی بات کو جانتا ہے۔ رب یعلم القول فی السماء والارض۔ علم کا سوال۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں قیاس آرائی کے بجائے اہل علم سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ تمہارا نوکر قرآن مجید میں کسی اور کا نہیں قرآن مجید میں کسی اور کا نہیں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فیہ ذکرکم۔ کھیل تماشا۔ آسمان و زمین کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد کام کے لیے وجود میں لائے گئے۔ فرشتے مستقل بغیر سستی کے اللہ کی تسبیح و عبادت میں لگے ہیں، پھر بھی کسی بڑائی کا شکار نہیں۔ ایک ہی وحی، ہر رسول پر یہی وحی آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو۔ معزز بندے جنہیں اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے وہ بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ معزز بندے ہیں۔ والعباد مکرمون۔ دعوت غور۔ اہل کفر آسمان و زمین کے ملنے اور الگ ہونے، پانی سے ہر چیز کے پیدا ہونے پر غور کر کے ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ اٹل حقیقت، ہر ایک کو مرنا ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو۔ بت شکن۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو توڑا اور قوم کے پوچھنے پر کہا ان سے پوچھو اگر یہ بدلتے ہیں اگر یہ بولتے ہیں مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے۔ ٹھنڈی آگ۔ اللہ کے حکم سے آگ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ علم و حکمت۔ ہر پیغمبر کو علم و حکمت سے نوازا گیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ درست فیصلہ۔ بکریوں کے معاملے میں سلیمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی۔ داؤد۔ لوہا مسخر کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوائج اور جنات مسخر کیے گئے ہوائج اور جنات مسخر کیے گئے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں اللہ ہی کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 اہم کام۔ نیکیوں میں دوڑ دھوپ، امید و خوف سے اللہ کو پکارنا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا کہ یہ انبیاء کے کام تھے۔ یاجوج و ماجوج قیامت کی بڑی نشانی کھولے جائیں گے تو ہر طرف سے امٹ آئیں گے۔ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ تخلیق کے مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، نطفہ، حلقہ، مضغہ، طفل، ارذل، عمر۔ سب اللہ کے دوبارہ تخلیق پر قدرت کا اظہار ہے۔
बगैर इल्म के झगड़े, अल्लाह के बारे में झगड़ने वाले लादीन अफराद, लादीन अफराद के लिए दुनिया में जिल्लत और आखिरत में जलने का अजाब है। मुतदादा ग्रुप, अहले कुफ्र के लिए आँख का लिबास खोलता हुआ पानी, जबकि अहले ईमान के लिए रेशम का लिबास सोने और मोती के कफन होंगे। मस्जिद में इल्हाद, मस्जिदुल हराम में शिर्क व बिदत करने वाले के लिए दर्दनाक अजाब है। हज का ऐलान, पैदल और सवार होकर अल्लाह के घर का हज करने के लिए निकले, बुतों की गंदगी और झूठ बात से बचे, शायरुल्लाह का एहतराम करे, मनासिक अदा करे, तकवा के हुसूल के लिए कुर्बानी करे, अल्लाह की बड़ाई बयान करे। गौर तल्ब मिसाल, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारा जाता है वो मक्खी पैदा नहीं कर सकते, तुम्हारी हाजात कैसे पूरी करेंगे। दौफत तालिबु वल मतलूब, वल मखलूब वल मतलूब, दौफत तालिबु वल मतलूब, शिर्क करके अल्लाह के नाकदरी ना करो, शिर्क करके अल्लाह की नाकदरी ना करो, वो कुव्वत वाला, इज्जत वाला है। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, जी या है। इंशाल्लाह ताला हम इस बारे में, आप देखिए आपने भी सारा उसका समराइज जो हमने किया अभी इन्होंने पढ़ा है, आपने सुना कि इंशाल्लाह ताला अब जो पारे आ रहे हैं उनके अंदर हम वो वाक़या पढ़ेंगे। वैसे तो हम देखते आ रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या मामला था अपने वालिद आज़र के साथ, और उस वक्त जो मौजूद जो लोग थे जो उन पे जुल्म सितम करते थे उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो उनका आग में डालने का वाकया था वो क्या था, आग कैसे ठंडी हुई थी, और इस सिलसिले में हम सारा कुछ इंशाल्लाह ताला इस 17 पारे में पढ़ेंगे। साथ हम देखेंगे कि हज़रत अय्यूब की बात आएगी कि उनको अल्लाह ने कैसे आजमाया था। फिर उसके बाद हज़रत दाऊद की कि अल्लाह ताला ने उनको क्या ताकत दी थी कि वो अपने हाथ से लोहे को पिघला कर कैसे जो है ना ज़र बनाया करते थे। और हज़रत सुलेमान का जिक्र इसमें आएगा। इसमें एक किस्सा है बकरियों का जो कि बताएंगे कि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान उसको कितनी हिकमत के साथ जो है सॉल्व कर रहे हैं, और तसलसल के साथ अम्बिया कराम का भी जिक्र होगा। तो इंशाल्लाह ताला आज हम अपना 17 पारा शुरू करते हैं। 17 पारे में हमारी नई सूरह शुरू हो रही है, सूरह अम्बिया, और सूरह अम्बिया की जो है 112 आयात हैं और 7 रुकुआत हैं। ये मक्की सूरह है, मक्के में नाजिल हुई थी। तो इसकी एक आयत, फर्स्ट आयत तिलावत करके ट्रांसलेशन आप में से जो चाहता है शुरू कर सकता है। जी मैं करूं? जी कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नई नसीहत आती है वो इसे खेल कूद में ही सुनते हैं। इनके दिल बिल्कुल गाफिल है, और इन जालिमों ने चुपके चुप से सरगोशियां की कि वो तुम ही जैसा इंसान है। फिर क्या वजह है जो तुम आंखों देखते जादू में आ जाते हो? पैगंबर ने कहा, मेरा परवरदिगार हर इस वक्त को जो जमीन और आसमान में है बखूबी जानता है। वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। जी यहाँ पर देखें जो पहला इसका वर्ड है, इक़्तरबल लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून, के लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। असल में देखा जाए तो उसके लिए ये भी साथ में कहा फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। तो ये देखा जाए तो इशारा तो क़यामत की तरफ है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, जिसकी मौत का वक्त आ जाता है क़यामत तो उसकी वैसे ही बर्पा होगी कि उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो वो या तो अपनी मौत मांगते हैं या फिर दूसरी सूरत में वो जो है अल्लाह का अज़ाब मांग रहे हैं, जो कि क़यामत की सूरत में या उनकी नाफरमानियों की सूरत में हम पीछे तमाम अंबिया कराम का पढ़ कर आए हैं कि उनके ऊपर आया है। फिर आप देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बातें करते हैं, नई नई नसीहतें आती हैं, ये सिर्फ खेल कूद का एक तरीक़ेकार है। क्योंकि होता क्या था, मक्के में नाजिल हुई है ये सूरह।
تو ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے تھے تب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ 13 ایئرس جو ہیں وہ مکے میں رہے، اور اس کے بعد 10 سال اور ہجرت کے بعد مدینے میں رہے، تب آپ کی جو ہے انتقال ہوا جب آپ 63 ایئرس کے تھے۔ تو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور حالات اور واقعات کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تحمل کی تلقین کر رہے ہیں، اور جو نان مسلم ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی نئی باتیں لے آتے ہیں نا اپنے حساب سے، سارا انہی کو فائدہ دیتا ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، مطلب یہ سچی بات نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ، انکار کر رہے ہیں اس کا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساتھ میں جو اس وقت کے نبی ہیں ان کو بھی انکار کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کبھی یہ شاعر ہے، کبھی دوسرے القاب سے پکار رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی بشر میں سے بھی نبی ہو سکتا ہے۔ ان کا اصل اختلاف اس چیز کے ساتھ ہے، اور وہی بات وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو سوچ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور جو وہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے ان آیات میں۔ جی اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پر آگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھر لیا ہے، بلکہ ایک شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے ایک کوئی ایسی نشانی لاتے جیسا کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ جی اب یہ ان سے نشانیاں پہلے مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں، جبکہ نشانیاں ایک معجزے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے برکت والی وہ رکھی تھی، اس کے علاوہ ان کو شب معراج آپ نے دیکھا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے تھے۔ تو اب وہ قرآن جو کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزے کا حصہ تھا، اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ جی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے ہی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی یہاں طرف ہم وہی اتارتے تھے۔ جی یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، عورتیں کبھی بھی نبی نہیں ہوئی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک طرف اللہ کی طرف لے کر آنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ اور جہاں تک معجزوں کی بات ہے تو دیکھیں ان سے پہلے کتنے نبی آئے، ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ایک تو عصا تھا ان کا، جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور ان کا ہاتھ جو ہاتھ کو کہتے ہیں عربی میں ید، اور بیضہ کہتے ہیں سفید کو، تو ید بیضہ بھی کہی جاتی تھی، وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور وہ چمکتے چاند کی طرح ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو حضرت عیسیٰ تھے ان کو بھی اللہ نے معجزے دیے تھے، تو ان پر کب ایمان لے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آئیں گے؟ تو وہی بات ان میں کہی جا رہی ہے۔ جی بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ ہم نے ان کے جیسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں، اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ جی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو موجود تھے نا سب سے بڑے جو ابھی قریش میں تو چلیں بت مت جو بتوں کو پوجنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ان کے اراؤنڈ اہل کتاب بھی تو تھے، یہودی اور عیسائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو تم ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس جو نبی آئے جن کو یہ مانتے ہیں وہ کیا تھے؟ تو وہ بھی مرد تھے، وہ بھی نبی تھے، اور وہ ایک انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے، مردوں میں سے نبی بنائے ہیں، کبھی بھی اور کوئی کسی، جیسے ہم پیچھے جب پڑھ رہے تھے آگے قرآن میں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایون جنات میں بھی کوئی نبی نہیں بھیجے، صرف انسانوں میں ہی بھیجے ہیں۔ اسی طرح اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو دو ہمیں جنس دکھتی ہیں، ایک جو ہے عورت اور ایک مرد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور کیٹیگرائز کر دیا، الگ کر دیا چھان کے کہ اس میں مردوں کو بھیجی گئی ہے ہمیشہ، کبھی بھی عورتوں کو نہیں بھیجی گئی۔ اور جو تمہارے درمیان اہل کتاب موجود ہیں ان سے بھی ان کے بارے میں پوچھ لو کہ وہ بھی انسان تھے، اور وہ بھی مرد ہی تھے، اور وہ ہی نبی تھے جنہیں یہ مانتے ہیں۔ جی
اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ جی، اس میں تم آیت جو نمبر باتیں 16 آپ نوٹ کر لیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ یہ نوٹ کر لیجیے اپنے پریکٹیکل ٹپس جو پوائنٹس ہیں ان کے اندر۔ جی جی، اور تم جو باتیں بناتے ہو تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کے مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے، یہ جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ جی، یہاں پر او اب وہ نئی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عرش کا رب الگ ہے اور باقی جو ہم ہیں ہمارا رب الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ کیسے دھرم بھرم ہو جاتا؟ آپ دیکھیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں سورج صبح اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے، اور شام میں اپنے ٹائم پر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے روشنی کے لیے چاند نکلتا ہے جس کی روشنی سورج سے تھوڑی دھیمی ہوتی ہے تاکہ اندھیرا رہے اور اس میں ہم سکون حاصل کر لیں، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آسمان کو اپنی طرف ٹھہرے ہوئے دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ زمین کی جگہ آسمان اور آسمان کی جگہ زمین چلا گیا ہو، مطلب الٹا ہو گیا۔ کبھی زندگی میں دیکھی ہے ایسی کوئی تبدیلی؟ کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یا پانی آسمان سے برسنے کے بجائے زمین سے برس کر اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اگر دو رب ہوتے تو اس طرح کے اختلافات ہماری نظر سے گزرتے، جو نہیں گزرے۔ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں نا، ایک گھر کو چلانے کے لیے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ پیش آتا ہے، دونوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یا ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، دو بہنیں رہتی ہیں، آپ دیکھیں جب وہ کسی بھی مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اوپینین ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا وہ اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، یا کوئی پلان بن رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں ہی اپنی اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا سوٹیبل ٹائم ہے۔ تو یہ چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سورج کا اپنے ٹائم پہ نکل کر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، آسمان سے بارش کا ہونا، زمین کا اپنی جگہ رہنا، آسمان کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، کہ اس کا ایک ہی رب ہے، اس کا ایک ہی کریٹر ہے جو واحد لا شریک ہے۔ اگر دو ہوتے تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ ایک کہتا نہیں آج چھوڑو، کب سے تو مشرق سے نکل رہے سورج، تو آج جو ہے مغرب سے کیوں نہ نکال لیں، یا اور دوسرے بہت ساری چیزیں۔ تو یہاں ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ان تمام چیزوں کا رب ایک ہے۔ یہاں فرشتوں کی عبادت کا بھی ذکر کیا جو آسمان پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ پورا آسمان فرشتوں سے اس طرح چھایا ہوا ہے کہ وہ تمام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثال دی جس کا مفہوم یوں ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک چرپائی پہ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو اس میں سے آواز آتی ہے چرچرانے کی، تو انہوں نے کہا میں محسوس کرتا ہوں آسمان کے چرچرانے کی آواز کو، مطلب ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور انسان اشرف المخلوق اس لیے ہے
کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید کے ساتھ اپنے معاملات زندگی بھی دیکھے گا، اپنے کاروبار میں رزق حلال کے معاملات بھی دیکھے گا، غریبوں کا بھی خیال رکھے گا، اپنی ذات کا بھی اور اپنے سے جڑی ہر چیز کا۔ اس کے ساتھ اس نے عبادت کے لیے مخصوص اپنے آپ کو یکسو ہو کر لے کر آنا ہے اللہ کی دربار میں، اور پھر اسے عبادت کرنی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند کیا، اور جو انسان ہے ان کو کہا کہ یہ اشرف المخلوق ہیں۔ لیکن اگر عبادات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات تمام چرند پرند اور اس کے علاوہ تمام فرشتے بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو آپ دیکھیں جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو کیسے چڑیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کا جو نظام ہے، پوری دنیا کا جو نظام ہے، وہ صرف ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جی السلام وہ علیکم اپنے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عائشہ مجھے السلام۔ بتا دیں کون سی آیات ہیں؟ آیت نمبر 23 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 ابھی لے رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے ہمارے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائیں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرق لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہے۔ جی یہ جو آیت نمبر 26 ہے، اس کو آپ اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں لکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ بل عباد مکرمون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، رحمان پاک ہے اولاد سے، اور جن بندوں کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر فرشتوں جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقرب بندوں میں سے ہیں جو دنیا میں آئے، اور وہ دیکھا جائے تو اگر تو اس کے سوا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ہم نے صرف اتنا سمجھ لینا ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی ان کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم ان کی ذات میں کچھ کہیں، نہیں، اللہ کے نیک بندوں میں وہ شامل ہیں، وہ ان کا غلط عمل ہے لیکن ہمارے لیے وہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ایسے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں کیونکہ اللہ نے ان کو یہ عزت دی، ان کو مکرم بنایا۔ جی وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے کہ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، اور وہ خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترسا ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت نمبر اور 30 ہے سورہ انبیاء کی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد پانی پر ہے۔ جی اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنائے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ جی اس میں آیت نمبر 31 جو ہے سورہ انبیاء کی، 32 33، ان میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں نے پہاڑ ہیں یہ کیوں بنائے؟ تاکہ وہ زمین ہل نہ پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسی مضبوط اللہ تعالیٰ نے چھت بنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تمام نمونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، جیسے رات اور دن، سورج اور چاند کا پیدا کرنا۔ یہ تمام چیزیں ایک ایسی چیز نہیں ہے جو عام اللہ مطلب تخلیق کی ہوئی چیز یہ کر سکے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں، تو اللہ وہ تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو تو بنانے والی ذات بھی ہمارے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کریٹر ہے، اسی نے یہ پورا جہاں بنایا انسانوں کے لیے، اور وہ یہاں ان آیات سے ہمیں اس کی بڑائی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا خالق اور مالک ہے۔ جی آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ نہیں دی کہ اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بدطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت کے اندر یہ تھا کہ کفار جو لوگ موجود تھے جو انکار کرتے تھے اسلام کا، تو وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے طعنے دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو قرآن تو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے کوئی نبی بھی جو ہے بری الذمہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ کہ ان کو بھی موت آنی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ دین اپنی جگہ پہ رہے گا، اور اللہ کے جو بندے ہیں جس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ چنیدہ بندوں کو جو ہے نبی بنایا، لیکن ان کے انڈر جو اب پوری امت آتی ہے وہ اس نبی کے گزر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنے دین سے پھر جائے، وہ اپنے رب کے دین پر رہے گی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور فرشتہ جب پوری دنیا میں سور پھونکنے کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ ساری چٹیل میدان بن جائے گا اور سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور اب تسلسل سے قیامت والے دن دیکھیں گے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے صرف فرشتہ رہ جائے گا جو سور پھونک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اب کون رہ گیا؟ تو وہ کہے گا ایک میں اور ایک اللہ تعالیٰ آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تجھے بھی آج موت ہے، کیونکہ اس دن صرف تمہارا رب خالق ہی جو ہے وہ زندہ رہنے والا ہے، باقی ہر شے کو موت آنی ہے، ہر شے کو۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ بار بار ان آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے ایک انسان ہے، مردوں میں سے نبی آئے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ بیویاں بھی رکھتے ہیں، اور انہیں موت بھی آئے گی۔ جی اے منکرین، تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ جی یہاں پر یہ جو آیت نمبر 37 ہے، اس کی آیت خلق الانسان من اجل، کہ انسان جو ہے جلد باز ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز میں ہمیں یہاں سے اصول ملتا ہے کہ جلد بازی کبھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا جو ہماری اور ایج میں بڑی خواتین ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، تو اس لیے ہر کام میں تحمل کے ساتھ چیزیں کریں۔ جی کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ وہ وعدہ کب ہے۔ کاش ایک کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو ایک کافر آگ کو اپنی چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سے بھی مہلت دی جائے گی۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا تھا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ جی اگر ان سے دیکھا جائے پوچھئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں پہلے مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم نبی ہو اور انسانوں میں سے ہو، پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو موت بھی آ جانی ہے۔ تو ایک طرح سے کفار مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا جا چکا۔ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کو جو ہے فرعون کے دربار میں کیسے جادوگر کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسے ظلم کیا گیا،
اور بھی تمام انبیاء کرام کا، جیسے حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم نے دیکھا، حضرت مریم کے بارے میں دیکھا، تو تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، آپ کا تمسخر کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے انبیاء کا بھی ہو چکا ہے۔ جی ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھڑاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ کہہ دیجئے، میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار ہیں۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہے حساب کرنے والے۔ جی، یہ آیت آپ نوٹ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی دانے کے وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں پہلی آیات آئی تھی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ سمیٹ رہا ہے۔ ہوا کیا تھا، اگر دیکھیں یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان موجود تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے الگ الگ طریقوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں، اس قرآن کو شاعری کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہو تو نبی کیسے بن گئے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں تو موت آ جائے گی پھر دین کا کیا ہوگا، اور ڈفرینٹ طریقے آزما رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے جگہ جو ہے تنگ ہوتی جا رہی ہے دنیا، اور مسلمان جو ہے غالب آتے جا رہے ہیں ان کے اوپر۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جیسے ہم نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ تبوک اور آگے سلسلے سے غزوات ہوئیں اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مسلمانوں کی تو ایک ریاست بن گئی ہے، ریاست مدینہ، اور وہاں پر مسلمان اب غالب آ رہے ہیں، اور جب ان کو شکست ہونے لگی تو ان کو اس بات کا افسوس ہونے لگا۔ تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت، آخری آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس کو آپ سب انڈر لائن کر لیجیے اپنے پریکٹیکل پوائنٹس کے لیے۔ جی ناہید آیت نمبر ذرا بتائیں گے؟ جی آیت آیت نمبر 47۔ 47۔ جی اوکے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں، اور یہ یہ دیکھیں، نصیحت اور برکت۔ جی یہ جو آیت ہے یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، جو 49 ہے، کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے جو ہے ہمیں ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو خشیت سے یاد کر رہے ہیں۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ ڈر ہوتا ہے اللہ کا۔ جی اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا۔ یہ کیا قرآن کی پھر بھی تم اہمیت پر ہے۔ 50 آیت نمبر 50 جو ہے، اس کو آپ ان آیات میں شامل کر سکتے ہیں جس میں قرآن کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ اے مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کیا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کو گواہ اور قائل ہوں۔
اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا. یہ بھی اس لیے کہ وہ سب کی طرف ہی لوٹے. جی اس میں یہ کہنے تھا، لگے اس قصے کے پیچھے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے دیکھا بت تراش آزر کے بیٹے ہیں، اور وہاں پر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب وہ لوگوں کو دین کی طرف اللہ کی طرف لے کر آتے تھے تو تمام لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. اب کیا ہوا، وہاں پر ایک فیسٹیول ہوتا تھا جس میں تمام لوگ اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے تھے. تو اس دن انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنی طبیعت بہتر محسوس نہیں کر رہا، جیسے مجھے بخار ہو، اور تمام لوگ چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بت خانے میں جاتے ہیں جو کہ ان کے مندر آپ کہہ سکتے ہیں، اور تمام بتوں کو توڑ کر اپنی کلہاڑی سے، اور وہ جو کلہاڑی ہوتی ہے وہ بڑے جو بت ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کی گردن میں. اب جب وہ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام بت ٹوٹ گئے ہیں تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے. تو جب انہیں بادشاہ اپنے محل میں بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم اپنے بڑے بت سے پوچھ لیتے کہ اسی نے جو ہے انہیں توڑا ہے، کیونکہ گردن اسی کی گردن سے تمہیں کلہاڑی ملی ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہی چیز جو کھا نہیں سکتے، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں کوئی بھی نعمت. اور اس وجہ سے ان کو جو ہے اس بادشاہ نے جو ہے آگ بھڑکا کے اور اس میں ڈالا تھا. وہ کیسی ٹھنڈی ہوئی تھی، وہ تمام سلسلہ بھی قرآن کی میننگس میں ہم پڑھیں گے. یہ میٹنگ 1 منٹ رہے 1 منٹ میں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے. کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں